فرض نہیں اور نہ ہی مجھ پر حج فرض ہے اور نہ ہی نفل حج کرتا ہوں، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ کیسا سوال ہے، کیسا سوال ہے؟ میں مرنے کے بعد آقا کہاں جاؤں گا؟ اور کیسا عقیدہ تھا اس پوچھنے والے کا کہ میرا نبی جانتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا۔ ہائے ہائے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو دو۔ کیسا عقیدہ تھا، کیسا عقیدہ تھا۔ آقا میں کہاں جاؤں گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے جبکہ تم اپنے دل کو دو باتوں یعنی خیانت اور حسد سے بچاؤ، اور اپنی زبان کو دو باتوں یعنی غیبت اور جھوٹ سے، اور دو باتوں سے آنکھوں کو بچاؤ یعنی جس کی طرف نظر کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، اور کسی مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو۔ کتنی پیاری بات ہے۔ کیا عمل بتایا؟ یہ ایک ایسا شخص ہے جو فرض روزے رکھتا ہے، نفل روزے نہیں رکھتا، کوئی اس پہ اضافہ نہیں کرتا، پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے، نفلی نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں، حج اس پر فرض نہیں، نفلی حج کرتا نہیں، پوچھتا آقا مرنے کے بعد کہاں رہوں گا؟ آقا نے کتنے پیارے اعمال بتائے کہ تم اپنے دل کو دو باتیں جس کا تعلق دل سے، خیانت اور حسد سے بچاؤ۔ ٹھیک ہے؟ کس سے بچانا ہے؟ خیانت اور حسد سے۔ اپنی زبان کو دو باتوں، اب دو باتیں وہ جس کا تعلق زبان سے، وہ دو باتیں کون ہیں؟ غیبت اور جھوٹ۔ ٹھیک؟ خیانت اور حسد کو دل کو ان سے بچاؤ، زبان کو ہم نے غیبت اور جھوٹ سے بچائی۔ اب دو باتیں وہ جن کا تعلق آنکھوں سے ہے، جس کی طرف نظر کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کی طرف نہ دیکھو۔ ٹھیک ہے؟ اور کسی مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو۔ بشارت کیا ہے؟ تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ایک دانا کا قول ہے، اگر تین کام کرنے سے عاجز ہو تو پھر تین کام یوں کر لو، یعنی نمبر ایک، اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی سے بھی رک جاؤ، اگر لوگوں کو نفع نہیں دے سکتے تو تکلیف بھی مت دو، اگر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے تو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت بھی مت کھاؤ۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، ہم نے اسلاف یعنی گزشتہ بزرگوں کو دیکھا کہ وہ حضرات لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچنے کو نماز روزے سے بڑھ کر عبادت تصور کرتے تھے۔ حضرت سیدنا وہب مکی علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں، دنیا کی آفرینش یعنی پیدائش سے لے کر فنا ہونے تک کی تمام دنیاوی نعمتیں بھی بالفرض میرے پاس ہوں اور میں انہیں راہ خدا عز و جل میں لٹا دوں، تب بھی اتنے بڑے عظیم ثواب کے کام کے مقابلے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ غیبت چھوڑ دوں۔ اسی طرح دنیا اور اس کی تمام نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لٹانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء کی جانب میری نظر نہ اٹھے۔ اس کے بعد پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا یہ حصہ تلاوت کیا، لا یغتب بعضکم بعضا۔ ترجمہ کنز الایمان، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ پھر پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا یہ حصہ تلاوت کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے
ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین غیبت وغیرہ گناہوں سے کس قدر نفرت کرتے تھے. وہ حضرات جانتے تھے کہ اللہ عز و جل کی ناراضی سے بڑھ کر کوئی نقصان متصور ہی نہیں. اگر کسی ایک گناہ پر ہی آخرت میں ایک پکڑ ہو گئی تو خدا کی قسم سخت رسوائی کا سامنا ہوگا. اور اگر زندگی میں ایک ہی بار غیبت کی اور مغتاب یعنی جس کی غیبت کی گئی اس کو معلوم ہو گیا اور اسے معاف کروانا رہ گیا اور اس پر بروز قیامت گرفت کر لی گئی تو نہ جانے کیا بنے گا. حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے. لہذا عافیت اسی میں ہی ہے کہ ہم خود کو غیبت سے بچائیں, اپنی زبان کی حفاظت کریں. اب آئیے غیبت سے بچنے کا آسان ورد بیان کرتا ہوں. صلو علی الحبیب. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب. غیبت سے بچنے کا آسان ورد. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا. اور جب مجلس یعنی لوگوں میں سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو اللہ تعالی لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. اب کتنا آسان ورد ہے یہ, سنا پہلے بھی ہم نے, لیکن غیبت ایک پتہ نہیں ایسا عجیب اور وہ منحوس قسم کا یہ گناہ ہے, اور شیطان کو اتنی اس گناہ کروانے میں گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا وہ رغبت ہے کہ ہمیں یہ ورد اتنا آسان ورد, اب جا کر کہیں بیٹھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, یہ کہہ کر بیٹھنے میں کیا ہے, بھول جاتے ہیں, یاد ہی نہیں رہتا. بڑوں کو یاد نہیں رہتا, کوئی مشکل نہیں ہے. اٹھے اور یہ کہہ کر اٹھنے میں کیا عرض ہے, اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام کرتے ہوئے جاتے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. کتنی دیر لگی؟ کون کون اس پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہے؟ یاد دلائیں, ایک دوسرے کو یاد دلائیں, ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی ہی برکت ہوگی. نیز اپنے ساتھ کارڈ رکھیں. یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے بھی امیر سنت کا عطا کیا ہوا غیبت کش کارڈ جیب سے لگا کر رکھا ہے, اور مکتبۃ المدینہ پر بھی غیبت کش کارڈ موجود ہے. مکتبے والا کارڈ بتائیے گا, ہمارے رکن شورا کے بھی لگا ہوا ہے. یہ دیکھیے غیبت کش کارڈ. اب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب نیت کر لو, یہ اتنا پیارا کارڈ ہے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ یہ غیبت کے متعلق سارے بیان سن کر ان کا ذہن بنا غیبت سے بچنے کا, پھر انہوں نے کارڈ بھی لگایا کہ کارڈ کی بھی برکت ہے. انہوں نے دیکھی ایک اسلامی بھائی ان سے بات کرنے کے لیے آئے, تو انہوں نے جب کسی تیسرے فرد کے بارے بات کرنی شروع کی تو وہ بات تھوڑی کمزور تھی کہ اگلے کے کمزور پہلو تھے. تو وہ اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ وہ جیسے ہی وہ بات کرنے کے لیے آئے تو میں نے ان کو غیبت کا کارڈ سامنے رکھ دیا. اب وہ غیبت کا کارڈ جب انہوں نے پڑھا بغیر کوئی بات کیے واپس چلے گئے, بات ہی نہیں کی. ایسے 3 واقعات مجھے یاد ہیں. اسلامی بھائی کے تھے کہ انہوں نے اس طرح کسی نے بات شروع کی, انہوں نے غیبت کا کارڈ دکھایا اور ایک نے تو شاید آدھے پونے گھنٹے کی بات 2 منٹ میں ختم کر دی, بات ہی نہیں کی. اور 2 واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے بات ہی نہیں کی, بالکل یہ تو منہ گونگ ہو گیا. یہ کیا غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. پھر وہ اعلان جنگ, غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے, ہم نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے, ہم نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے.
یہ اسلامی بھائی تو لگانے کی نیت کر لو یار. اب 5 روپے کا پلاسٹک کوٹنگ کیا ہوا کارڈ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. یہ ہمارے شیخ کے طریقے سے امیر سنت کا عطا کیا ہوا کارڈ ہے. اس پر امیر سنت کے دستخط بھی ہیں اور آپ کی دعا کا انداز بھی ہے. پھر ایک چپ 100 سکھ کا مدنی پھول بھی موجود ہے. کون کون یہ غیبت کا کارڈ لگانے کی نیت کرتا ہے؟ اب آپ بولو میرے کو شرم آتی ہے، تو اب غیبت کرتے ہوئے جس کو شرم نہیں آتی، آپ کو میرے کو غیبت کا کارڈ لگاتے ہوئے شرم آئے گی. اب جو غیبت کش کارڈ باپا